تو بہرحال وہ ترکی میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جارڈن میں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کا نوجوان، خصوصاً جس کے ذہن میں اور جس کے دماغ میں مذہبیت ہے، جو مذہب پرست ہے، جو مذہب پسند ہے، جو روحانیت پسند ہے، جو مادیت کی وجہ سے پریشان آ چکا ہے، اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اور سوچ رہا ہے کہ متی نصر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کنسول کر رہے ہیں ان آیتوں کے ذریعے کہ الٹیمیٹلی فتح تو روحانیت ہی کی ہونی ہے۔ تم اس مادیت کے نظام سے غم کھا کر اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو۔ لعلک باخع نفسک، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہاں تم تیاری کرو، ہم تیاری کریں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ دجال کے مقابلے کی تیاری نہیں کی جا سکتی، اس کے فتنے سے بچنے کی تیاری کی جانی چاہیے، اور اس کے فتنے سے جو بچنے کی تیاری ہے وہ کیسے ہوگی کہ ہم شروع کی جو 10 آیتیں ہیں وہ حفظ کریں، اور اسی طریقے سے میٹیریلزم کے اوپر اپنے انحصار کو تھوڑا کم کریں۔ سورہ اسراء شروع ہوتی ہے تو معراج کا تذکرہ آتا ہے، اور معراج کے بارے میں غیر مسلموں کی طرف یا غیر مسلموں میں ایک کنفیوژن ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کائنات کا اور کائنات سے باہر کا سفر کر کے آ گئے، اور نہ وقت چلا اسی وقت واپس بھی لوٹ آئے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ان اعتراضات سے بچنے کے لیے کچھ جدت پسندوں نے اور کچھ لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے معذرت خواہانہ رویہ دکھاتے ہوئے جسمانی معراج کا انکار کیا، اور یہ کہا کہ یہ سفر تو خواب میں ہوا تھا یا روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ذہن میں آیا کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن جب میں اس سے آگے بڑھا تو پھر اگلے ہی صفحے پر اس طرح کی ایک آیت تھی کہ جس سے قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کسی قوم کا عروج اور اس کو زوال کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع تھا۔ اس سے آگے آپ بڑھیں کچھ صفحات کے بعد تو روح کے تعلق سے یسألونک عن الروح، روح کا ڈسکشن آتا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح ہے کیا چیز۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، لیکن وہ کم علم بھی کتنا ہے، آخر کچھ تو ہوگا۔ اس سے جب آپ آگے چلیں تو پھر ایک عظیم الشان سورت شروع ہوتی ہے، سورہ کہف، اور سورہ کہف میں پھر 3 قصے آتے ہیں۔ پہلا قصہ تو اصحاب کہف کا ہے، اور دوسرا قصہ 2 دوستوں کا ہے کہ جن میں سے ایک کو اللہ نے باغ عطا کیے تھے اور دوسرے کو نہیں، اور تیسرا قصہ پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ خضر۔ تو یہ 3 قصے سورہ کہف کے اندر آتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم سے اور اس موجودہ صورتحال سے کیا چیز سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، کیا چیز سب سے زیادہ متعلق ہے۔ اور ارون صاحب، آپ نے اس سے پہلے بھی سوال کیا، حلال کا مطلب صرف جائز ہے، پرمیسیبل۔ تو بہرحال آج کے دور سے جو متعلق ہے وہ ہے سورہ کہف کا جو پہلا قصہ ہے، یعنی اصحاب کہف کی سٹوری، اس سے کیا درس ہمیں ملتا ہے، اور یہ سورت آج کے دور میں کیوں امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا میں نے اسی کو سلیکٹ کیا، اور معراج کے ذکر کو یا قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کو یا روح کے تعلق سے جو گفتگو ہے انشاءاللہ پھر وہ کسی دوسری نشست میں، کسی دوسری مجلس میں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ سورہ کہف کا دجال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال دجل سے نکلا ہے، اور دجل کے معنی آتے ہیں فریب کے۔ دجل کے معنی، دجال کو انگریزی میں کہتے ہیں امپوسٹر، یعنی جو دیکھنے میں کچھ ہو اور حقیقت اس کی کچھ اور ہو۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ اگرچہ ابھی تک دجال نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ ایک دجالی نظام ہے۔ آپ کو جو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے، دراصل وہ نہیں ہے جو حقیقت کے مطابق ہے۔ ہوتا کچھ ہے اور بتایا کچھ اور جاتا ہے، اور اس طریقے سے پوری کی پوری قوم کا ذہن نیگیٹو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دجالی نظام ہے۔
یہ دجل اور فریب کا جو دور ہے، دراصل دجال کے آنے سے پہلے اس دجل کو، فریب کو، دھوکے کو پوری دنیا کے اندر عام ہونا ہے۔ بہت سی تھیوریز یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی دراصل دجالی نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ جو تھیوریز ہیں، اگرچہ تھیوریز ہیں ابھی تک، اور ان کا تعلق فیکٹ سے نہیں ہے، اس تعلق سے جتنے لوگوں نے بھی مضامین لکھے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، کسی نے بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ان میں سے کسی ایک کو لینے میں یا کسی ایک پر یقین کرنے میں ابھی ہیزیٹیشن ہے، کہ جب تک کہ کوئی ریفرنس نہ ہو سالڈ، تب تک کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنا کچھ اس عالمی پیمانے کے اوپر دکھایا جا رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے لوپ ہولز ہیں جو ایک عام آدمی بھی تھوڑا سا ریسرچ کرے گا وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اسی کو دجل کہا جاتا ہے، اسی کو دجل اور فریب کہا جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر طرف دجل ہے اور ہر طرف فریب ہے، اور اس دجل اور فریب کا شکار ایک اس کرۂ ارضی پر بسنے والا ایک انسان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اکثر ممالک میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی ملازمتیں متاثر ہیں، لوگوں کے کام متاثر ہیں، تو یہ اس دجل اور فریب کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور سے متعلق دراصل سورہ کہف ہے، چونکہ دجال کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، دجال کا گہرا تعلق کیوں ہے؟ یہ صورت بھی بڑی عجیب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احادیث میں اس صورت کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات حدیث کے اندر مثلا یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک بہت بڑی روشنی بنا دے گا، یعنی بیت اللہ اور اس کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا تو وہ اگلے جمعہ تک محفوظ رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں صراحت ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سورت کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ اس تعلق سے بھی مختلف روایتیں ہیں۔ مثلا ایک روایت یہ ہے کہ مغرب کے بعد، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد پڑھ لیے جائے، ایک روایت یہ کہ جمعہ سے پہلے پڑھ لیے جائے، ایک روایت کے اندر مطلقاً صرف جمعہ کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر، چونکہ وہاں سے جمعہ کا دن اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے شروع ہو گیا ہے، تو وہاں سے لے کر جمعہ کے دن گزار کر مغرب تک کسی بھی وقت اگر سورہ کہف پڑھ لی جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کتنی آیتیں پڑھنی چاہیے؟ یعنی اگر ایک آدمی دجال کے فتنے ہی سے محفوظ رہنا چاہیے تو جمعہ کے دن سورہ کہف پوری پڑھنے کی فضیلت ہے اور پوری پڑھنی چاہیے، لیکن ایک آدمی اگر صرف اسی نیت سے سورہ کہف پڑھتا ہے تو کتنی آیتیں اس کو کم سے کم یاد ہونی چاہیے، اور وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جو اس کو دجال سے بچا سکیں گی؟ تو سب سے اس تعلق سے بھی 4 مختلف قسم کی روایتیں ہیں، لیکن جو 2 الگ الگ طرح کی روایتیں اور صحیح روایتیں ہیں، ان میں پہلی روایت جو زیادہ پریفرڈ اور راجح ہے وہ یہ کہ سورہ کہف کی ابتدا کی جو 10 آیتیں ہیں ان کو اگر پابندی کے ساتھ پڑھا جائے اور ان کو یاد کر لیا جائے تو یہ آیتیں انشاءاللہ اس انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ وہ کیسے محفوظ رکھیں گی انشاءاللہ بعد کا ٹاپک ہے، اس کو ہم ابھی آج ہی بعد میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں جو میجر پوائنٹس ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ بھی صحیح روایت ہے کہ سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں اگر یاد کر لی جائیں تو وہ انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ جو پہلی روایت ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں وہ دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں، یہ روایت اور یہ نریشن، یہ حدیث زیادہ آتھینٹک ہے، زیادہ راجح ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ 10 آیتوں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جن لوگوں کو یاد ہے ماشاء اللہ، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ پہلی فرصت میں، یعنی دجال جو ہے وہ آپ کو لیٹر نہیں بھیجے گا کہ میں کل آ رہا ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ دجالی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ جو کرونا ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کرونا نہیں ہے، وہ ہے، لیکن وہ کیسے ہے بات اصل میں اس کی ہو رہی ہے۔
تو دجالی نظام کا ایک یہ بہت بڑا حصہ ہے. یہ کوئی بتا کر نہیں آیا تھا، یہ اچانک آیا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. آپ کو ابھی آپ احساس ہی کر پاتے کہ اگلا موو کیا ہو، ملک کے ملک بند ہو گئے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اصل دجال آئے گا تو وہ بتا کر نہیں آئے گا، بلکہ وہ اچانک آئے گا. اور اچانک جب آئے گا تو اس وقت مومن کا جو ہتھیار ہے وہ روحانیت ہوگی جو اس کو بچا سکے گی، اور وہ روحانیت ہر مومن کے پاس تیار رہنی چاہیے. اور وہ روحانیت یہی ہے کہ وہ ان آیتوں کو پہلے ہی ازبر کر لے. یہ 10 آیتیں ہیں، اور 10 آیتوں کا دجال سے کیا تعلق ہے میں پہلے اس کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے یہ جو دجالی نظام ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ دراصل ویسٹرن سویلائزیشن ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی جو بنیاد ہے یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اگر ویسٹرن سویلائزیشن نہ ہو تو دجالی نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے اندر جو امپیریلزم ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ویسٹ کا دیا ہوا ہے. تو اب یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ کیسے پوری دنیا کے اندر پھیلی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے چرچ کو اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا، اور اسٹیٹس جو ہیں وہ چرچ کے ماتحت نہیں رہے. مذہب الگ ہو گیا اور اسٹیٹ الگ ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ یہی نظام پوری دنیا کے اندر رائج ہو جائے. تو اس وجہ سے چرچ بھی ذمہ دار ہے، اور جو کامن عیسائی ہیں جنہوں نے چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کیا وہ بھی ذمہ دار ہوئے، چونکہ اس عمل کی وجہ سے ویسٹرن سویلائزیشن جو پروگریسو اور ماڈرن سویلائزیشن ہے وہ دراصل اس عمل کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے. اگر چرچ اور اسٹیٹ ایک ساتھ رہتے اور چرچ اسٹیٹ کے جو ایکٹرز ہیں، مثلا سائنٹسٹ تھے، فلاسفرز تھے، ان کے اوپر ظلم نہ کرتا، تو یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنی کروٹی کے ساتھ، اپنی مکمل یعنی بربرتا کے ساتھ اور اپنی مکمل وحشت ناکیوں کے ساتھ اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ نہ ہوتا. تو عیسائی جو مذہبی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور جو نان ریلیجس کرسچنز ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس ویسٹرن سویلائزیشن کو پروموٹ کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ دجالی نظام کی بنیاد ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اور جب سورہ کہف شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رد کیا ہے وہ عیسائیوں کے اوپر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ کہف کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. بڑی یہ مضبوط کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا، یعنی گویا کہ ایک بند قلعہ ہے. لم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے. اب اس کا تعلق دجال سے اس طریقے سے ہوا کہ جب دجال آئے گا تو یہ پہلی آیت ہے، یہ 10 آیتیں ہی انشاءاللہ انسان کو بچائیں گی. جس طریقے سے ایک آدمی اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں قلعہ بند کر لیتا ہے اور اس قلعے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو اور قلعہ بڑا مضبوط ہو، بڑا اونچا ہو، تو دشمن کی فوج کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قلعے کے اندر وہ نہیں آ سکتی کیونکہ قلعہ بہت مضبوط ہے اور بڑا اونچا ہے. تو ایسے ہی یہ جو آیتیں ہیں یہ دراصل دجال کے مقابلے میں بڑا مضبوط قلعہ ہیں. یہ جو لفظ عوجا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیتیں قلعہ ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو قلعہ بند ہونے کے لیے تیار کر لو. لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ایک سیدھی کتاب جو اس نے یعنی اللہ نے اس لیے نازل کی ہے لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. وہ سخت عذاب ظاہر ہے کہ دجال ایک بہت بڑا عذاب ہے جو مؤمنین کے اوپر آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جو بہت سخت عذاب سے لوگوں کو آگاہ کرے. تو اس آیت کا بھی دجال سے کنیکشن ہوا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مؤمن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. یہ مؤمنین کون ہوں گے جن کو بہترین اجر ملنے والا ہے؟ یہ وہ مؤمنین ہوں گے جو دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو دجال کے فتنے میں، اگر وہ اس فتنے میں
پڑ گئے یعنی اس فتنے کا ان کا سامنا ہوا تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے. اور محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ یہ آیتیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. یعنی مادیت کا اگر آپ یہ چاہیں کہ دجال کا مقابلہ ایک الگ نظام سے کریں اور طاقت سے کریں تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کے مقابلے میں مادیت مقابلے میں روحانیت ہی کو لانا پڑے گا، تب وہی آپ کا ایک ہتھیار ہے جو اس مادیت مقابلہ کر سکے گا. ماکثین فیہ ابدا، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ آیت نمبر 3 تھی. اب آیت نمبر 4 آتی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. دیکھیے یہاں سے اہل کتاب کے اوپر یعنی عیسائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے، ان کو ریفیوٹ کیا ہے. وَيُنذِرَ، اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. کون لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے؟ عیسائی. تو یہاں سوال یہی ہوتا ہے کہ اس سورت کے آغاز میں صرف عیسائیوں کی کیوں بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ دجال کا سپورٹ کرنے والے یہودی ہوں گے، چونکہ وہ تو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. تمام روایتوں سے اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آج کل وہ تو انتظار میں ہے کہ کل کے بجائے وہ آج آ جائے. تو یہودیوں کا تذکرہ نہیں کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نظام کو اصل میں بنیاد جو فراہم کی ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن نے کی ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن جو آج اپنے بالوں پر نکالے ہوئے ہے وہ دراصل عیسائیوں کی وجہ سے ہے. اس لیے قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عیسائیوں کے اوپر کرٹیسائز کیا اور کہا کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا. یعنی کوئی من علم، کسی بھی طرح کا کوئی ایویڈنس، نہ تو ان کے پاس کوئی ٹیکسچول ایویڈنس ہے، یعنی کوئی ایسی آیت ہو کہ جس کے بارے میں وہ 100% یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی سائنٹیفک دلیل ہے. بلکہ آپ کسی کرسچن سے یہ کہیں کہ ذرا سائنٹیفکلی یا ریشنلی یہ ثابت کر دو کہ خدا کا بیٹا ہے، یا ٹرینٹی کو ذرا سائنٹیفکلی ثابت کر دو، تو وہ ایک دم پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ان کے یہاں ایک ٹرم ہے لیپ آف فیتھ. یہ جو لیپ آف فیتھ ہے یہ دراصل ایک ایسی ٹرم ہے کہ جس نے ان کو یہ بچا رکھا ہے کہ وہ سائنٹیفکلی یا ریشنلی ٹرینٹی کو ثابت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا ہے وہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. تو دیکھیے اس آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 5 میں عیسائیوں کے اوپر سخت میں کرٹیسائز کی جا رہی ہے، اور اس کرٹیسزم کی، اس تنقید کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انہی لوگوں نے دراصل راستہ فراہم کیا ہے دجال کو، دجال کے نکلنے کا اور دجالی نظام کے پوری دنیا میں پھیلنے کا سبب بنیں گے اور بن رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، آیت نمبر 6 میں جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں صرف انہی کے اوپر فوکس کر رہا ہوں چونکہ وہی دراصل دجال سے بچانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے. یعنی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اس افسوس میں، اس غم میں آپ غم نہ کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ہر مسلمان کو خطاب ہے کہ اگر تم دجالی نظام میں جی رہے ہو اور اگر تمہارا سامنا دجال سے ہو جائے اور تم دجال کو بظاہر کامیاب ہوتے ہوئے دیکھو اور تم مؤمنین کو بظاہر ناکام ہوتے ہوئے دیکھو، تو تم اس غم کے اندر اپنے آپ کو گھلا مت بیٹھنا، تم اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک مت کر بیٹھنا، چونکہ تمہاری جو روحانیت ہے الٹیمیٹلی ایک دن اسی کو غالب آنا ہے، مادیت کو مغلوب ہو جانا ہے. تو اس لیے تم اس فوری یہ رد عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس غم کی وجہ سے ہلاک مت کر لینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آج یہ پوری امت کو خطاب ہے جو دجالی نظام کی وجہ سے پریشان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ آیت تو ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہے دجالی نظام سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7 سورہ کہف،
یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دجال جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے یہ دجل سے نکلا ہے، فریب سے نکلا ہے۔ آج جو ہم پوری دنیا کے اندر چمک دمک دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بینکس ہیں اور بڑے بڑے فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں اور حکومتوں کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور یہ تمام کے تمام دراصل اس نظام کے آلات اور پرزے ہیں جو اس نظام کو پروموٹ کریں گے اور اس نظام کا سینٹر بنیں گے۔ یہ تمام کے تمام، وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوں، یہ بڑی بڑی عمارتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بظاہر یہ ساری چیزیں بڑی خوشنما لگ رہی ہیں، بظاہر یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ما علی الارض زینت اللہ، کہ اس دنیا میں جتنی بھی سامان، جو چیزیں جو زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ ہیں، وہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں لنبلوہم، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ ظاہر ہے کہ اس نظام کے ذریعے، اور جب دجال اس نظام کے بعد آئے گا تو مؤمنین کا بڑا سخت امتحان ہونا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر باقی رہتے ہیں اس روحانیت کو اختیار کر کے، یا اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 8، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی الٹیمیٹلی اس دنیا کا کیا ہونا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر چمک دمک ہے، رونق ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور خوب طاقت کا مظاہرہ انسان کر رہا ہے، اور ہر طرف مادیت پرستی اور میٹیریلزم ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ ایک دن اس پوری زمین اور کائنات کو سپاٹ بنا دیا جائے گا، چونکہ قیامت کے دن یہ سب چیزیں تباہ ہو جانی ہے، پوری دنیا تباہ ہو جانی ہے۔ الٹیمیٹ اس کا یہی رزلٹ نکلنا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یعنی کہ آپ نے اس کو بہت بڑی نشانی سمجھا ہوا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اصحاب کہف کو اصحاب کہف کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے، ایک روایت میں آتا ہے 7 تھے، تو وہ کہف کے اندر یعنی غار کے اندر چھپ گئے تھے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، تو اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ لیکن رقیم کیوں کہا جاتا ہے؟ رقیم کے 2 معنی آتے ہیں۔ رقیم اس وادی کو بھی کہتے ہیں کہ جو غار ہے، جس پہاڑ کے اوپر میں ہے، اس پہاڑ کے سامنے جو وادی ہے اس کا نام رقیم تھا، تو اس مناسبت سے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رقیم کے معنی تختی کے آتے ہیں، کہ جب یہ لوگ واپس شہر میں آئے 309 سال کے بعد، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر تختی لگا دی تھی تاکہ آنے والے لوگ یاد رکھیں، تو رقیم اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ یہ بہت ہی کوئی عجیب اور نادر شے ہے؟ یہ آیت دجال سے کیسے متعلق ہے؟ اس طریقے سے کہ جیسے اصحاب کہف اپنے زمانے کے دجال اور امپوسٹر سے، اپنے زمانے کے فریبی بادشاہ سے بچ کر انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، ایسے ہی اگلے زمانے میں جب دجال نکلے گا تو روحانیت، یعنی یہ جو 10 آیتیں ہیں، یہ تو مدد کریں گی ہی کریں گی۔ دوسرا طریقہ انسان اپنے آپ کو جو بچانے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ منظر نامے سے ہٹ جائے۔ اگر انسان منظر نامے پر رہے گا، منظر نامے کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں جی میرے پاس طاقت ہے، میں مقابلہ کروں گا دجال کا، تو جو آدمی یہ سوچ رہا ہے تو وہ شکست کھا جائے گا، وہ ہار جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دجال کا مقابلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اصحاب کہف منظر نامے سے ہٹ کر شہر سے دور غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایسے ہی دجال کے دور میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور منظر نامے سے ہٹ جائیں، تبھی ان کا ایمان محفوظ رہ پائے گا۔ اس کے بعد اس طریقے سے یہ آیت دجال کے واقعے سے متعلق ہو جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 9، اور پھر آیت نمبر 10 تو بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پناہ لی تھی، یہ کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے۔
یہ آیت نمبر 10 ہے، اور اس آیت نمبر 10 میں ایک خاص دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ جو دعا ہے یہ دجال کے خلاف اور دجالی نظام کے خلاف ایک بہترین نسخہ ہے، چونکہ یہی وہ دعا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی ہے. ان 10 آیتوں کے اندر یہ دعا بھی آ گئی کہ یہ 10 آیتیں یاد کر لو تو یہ دعا آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گی. اور یہی وہ دعا ہے جو انسان کو دراصل اس نظام سے اور اس شیطان سے، اس دجال سے انسان کو بچائے رکھے گی. تو ایک تو یہ کہ انسان منظر نامے سے غائب ہو جائے، اور منظر نامے سے غائب ہو جانے کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ میں ان آیتوں کا بھی ورد رکھے، ان آیتوں کو بھی یاد رکھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان کا، مومن کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کر وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گا. یعنی چند بکریاں، اگر آپ کا پیسہ بینک میں ہے تو اور آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ٹریس کیا جا سکتا ہے. آپ اگر آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. آپ اگر اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. تو دجال آپ کی تلاش میں ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو ٹریس کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خدا نخواستہ دہشت گرد ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو لو پروفائل بنائیے. اور لو پروفائل انسان تبھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل کرے کہ آخری زمانے میں مومن کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی، کریڈٹ کارڈ نہیں ہوگا، وہ پیپر کرنسی نہیں ہوگی، وہ بینک بیلنس نہیں ہوگا، وہ شیئر مارکیٹ میں شیئرز نہیں ہوں گے، چونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی ان چیزوں کا مالک ہے. بلکہ چند بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کر وہ اکیلے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور وہاں وہ اپنی آئسولیشن میں زندگی گزارے. آئسولیشن کا جو لفظ ہے وہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے. تو اچھا ہے کہ جو حکومتیں ہیں پوری دنیا کی وہ خود ہی بتا رہی ہے کہ آئسولیٹ اپنے آپ کو کر لو اور کس طریقے سے آئسولیشن اختیار کرو. تو مؤمنین کو دراصل یہ پریکٹس ہو رہی ہے آٹومیٹکلی من جانب اللہ کہ دجال جب آئے گا تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیسے کریں. تو بہرحال یہ وہ 10 آیتیں ہیں اور ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے دجالیات سے، دجالی نظام سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کون لوگ تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہو، ان کو بائبل کی لینگویج میں 7 سلیپرز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ کرسچنز کے یہاں بھی بڑا مشہور ہے. اور قرآن کریم نے اس کو تفصیلات سے ہٹ کر، کرسچنز اگر آپ ان کے ریسورسز میں جائیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتے کا نام کیا تھا، 7 آدمیوں میں سے ہر ایک کا نام بتائیں گے، کون چھوٹا تھا کون بڑا تھا، کس کی کیا ایج تھی. قرآن کریم جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر نہیں پڑتا ہے. قرآن کریم کو ڈیٹیل سے، چونکہ ان ڈیٹیلز کے اندر ہدایت نہیں چھپی ہوئی ہے، اصل تو اس قصے کی طرف ریمائنڈ لوگوں کو کرا دینا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے دور میں اتفاق سے تھے، اور وہ جو مشرک بادشاہ تھا وہ عیسائیوں سے بہت نفرت کرتا تھا. اس زمانے میں جو عیسائیت تھی وہ اسلامی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج بھی ماشاءاللہ کچھ غیر مسلم دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کچھ غیر مسلم ہماری تفسیر کے اندر رہتے ہیں. آج ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی اور اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ پنڈت جی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سناتن دھرم ہی حق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھگوان نے خود ہی اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور رہی بات اسلام کی تو اس کو اسٹیبلش کرنے والے تو محمد صاحب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کرسچینٹی تو اس کو اسٹیبلش کرنے والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو جس چیز کو بھگوان نے یعنی اوپر والے نے خود ہی اسٹیبلش کیا ہو میں تو اس کو سچ مانوں گا. یہ بات انہوں نے کہی. یہ بات اس وقت درست ہوتی اگر واقعی ایسا ہوتا، ایسا ہے نہیں. اس لیے میں یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط ہے کہ اسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 1400 سال پہلے ہوئی ہے، اور کرسچینٹی کی جو پیدائش ہے وہ بھی 2000 سال پہلے ہوئی ہے، اور جوڈزم کی پیدائش ابھی کوئی 4000 سال پہلے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام روز اول سے ہے. خود اگر آپ سناتن دھرم کو اگر آپ عربی میں کہیں تو اسی کو الدین القیم کہا جاتا ہے. الدین القیم یعنی سیدھا دین. قرآن کریم کے اندر دین القیم کی ٹرمینالوجی آئی ہے. سناتن دھرم کا آپ ترجمہ کر دیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سناتن دھرم الدین القیم ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سنسکرت نے الدین القیم کا لفظ استعمال کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف دین بھیجے ہیں، مختلف انبیاء کو، دین تو ایک ہی ہے، مختلف انبیاء اور رسولوں کو جو مختلف شریعتیں دی ہیں اس کی وجہ سے دین کا نام بدلتا چلا گیا. لیکن جو کور پرنسپل ہے یعنی توحید اور رسالت اور آخرت، بعث بعد الموت یعنی ریزرکشن، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ حضرت آدم یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک یہ دین انچینجڈ ہے. اس کو آپ کسی زمانے میں یہودیت سے تعبیر کر لیتے ہیں، کسی زمانے میں اس کو عیسائیت کہہ لیتے ہیں، کسی زمانے میں اس کو کسی
یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کہہ لیتے ہیں، کسی زمانے میں شعیب کا دین کہہ لیتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کوئی 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی سے نکلیے کہ یہ بھی 1400 سال پہلے آیا ہے۔ اگر یہ صرف 1400 سال پرانا ہوتا تو قرآن اصحاب کہف کی تعریف نہ کر رہا ہوتا، کیونکہ اصحاب کہف کرسچنز تھے اور اس زمانے میں کرسچینٹی ہی اسلام تھا۔ تو بہرحال یہ جو مشرک بادشاہ تھا اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا اور اپنی آئیڈیالوجی کو امپوز کرنا چاہا۔ آج بھی آپ بہت دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ذرا سا جن کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی حتیٰ کہ اپنا دین اور اپنا مذہب عام عوام کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر جینا ہے تو ہمارے طریقے سے جینا ہے، تمہیں اگر زندگی گزارنی ہے تو ہمارے طریقے سے، تمہارا پہناوا ہمارے طریقے سے ہوگا، تمہارا کھانا پینا ہمارے طریقے سے ہوگا۔ تو یہ کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو نوجوان تھے ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کوئی مقابلہ تو کر نہیں پائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ قبل اس کے کہ بادشاہ ہمیں مجبور کرے اور ہمارے اوپر اپنی آئیڈیالوجی، پیتھیٹک آئیڈیالوجی کو ہمارے اوپر امپوز کرے، ہم نکل کر کہیں چھپ جاتے ہیں، اس علاقے سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ان نوجوانوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے ان کا جو یہ واقعہ ہے وہ ہم سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ان نوجوانوں نے یہ کیا کہ نہ تو تشدد کا راستہ اختیار کیا اور نہ ہی انہوں نے سرنڈر کیا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ نظریے کو ہم حق سمجھتے ہیں اور ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے، ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر چلنا چاہتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ کمزور تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ وائلنس کا راستہ اختیار کریں گے، تشدد کا راستہ اختیار کریں گے یا اس بات کا جواب اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ دیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ منظر نامے سے ہٹ گئے۔ یہی دراصل آج کے دور میں، خصوصاً دجال کے دور میں، جو سبق مومنین کو ملنے والا ہے وہ یہ کہ تم کبھی بھی مادیت کے ہتھیار سے، میٹیریلزم کے ہتھیار سے دجال کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دجال اپنی آرمی لے کر آ رہا ہے اور تمہارے پاس بھی 50 ملکوں کی آرمی ہے، وہ ساری کی ساری متحد ہو کر اگر دجال کا مقابلہ کرنا چاہے تو ہرگز مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ 50 کے 50 کیا 100 ملک بھی ہوں گے تو فیل ہو جائیں گے، وہ اتنے مضبوط پلاننگ کے ساتھ آئے گا۔ تو تمہارا جو ہتھیار ہوگا وہ منظر نامے سے ہٹ جانا اور روحانیت کو پروموٹ کرنا۔ یہ روحانیت کیا ہے؟ یہ سورہ کہف کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو نوجوان تھے یہ چلے گئے ایک غار میں، اور اللہ تعالیٰ، یہ کرامت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے اوپر نیند مسلط ہو گئی اور یہ ایک لمبے عرصے تک سوتے رہے، یہاں تک کہ 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں۔ 309 سال کے بعد، اور ان کو ایسا لگا، آج بھی مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو ایسا لگا کہ جیسے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے ہوں۔ آپ جب سوتے ہیں رات میں اور بہت ہی زبردست آپ کو ریلیکس فیل ہو اور آپ بہت اچھی نیند آپ کو آئے، تو 7-8 گھنٹے بھی اگر آپ سوئیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چند لمحوں کے لیے آپ سوئے اور ایک دم پوری رات گزر گئی۔ تو یہ تو ہم دن رات ہی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو اگر 8 گھنٹے ایک لمحہ محسوس ہو سکتا ہے تو 309 سال بھی ایک لمحہ ہی محسوس ہو سکتا ہے یا چند گھنٹے محسوس ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ ان کو 309 سال جو ہے وہ چند گھنٹے لگے۔ تو بہرحال وہ جب 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سڑنے سے بچائے رکھا، اور اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ہے کہ سورج کی روشنی آتی لیکن سورج کی روشنی ان کے جسم کو، اس کی جسم کی حرارت کو برقرار رکھتی، اور جو اس طرح کا بیکٹیریا تھا جو اس جسم کو کھا سکتا تھا وہ بیکٹیریا کو وہ دھوپ ختم کر دیتی، اور اس طریقے سے ان کے جسم بالکل باقی رہے۔ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سورت دراصل یہ بتانے ہی کے لیے آئی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سورت کا اگر میں آپ کو 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کروں وہ یہ کہ سورت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ دنیا اگرچہ اسباب اور سبب اور مسبب کے نظام کے تابع لگ رہی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کے تابع آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ اس نظام کو ختم کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر روشنی کہیں سے آئے گی تو سورج سے آئے گی، اس کے بغیر روشنی نہیں آ سکتی۔ اگر انرجی آئے گی تو وہ بھی سورج کی روشنی سے آئے گی، اس کے بغیر جو انرجی ہے پراپر وہ نہیں آ سکتی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر رات آئے گی تو سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے آئے گی، اس کے بغیر رات نہیں آ سکتی۔ دن آئے گا تو سورج کے نکلنے کی وجہ سے آئے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ پورا سبب اور مسبب کا نظام ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام ہے۔
اللہ ताला इस सूरत के अंदर ये तालीम दे रहा है कि जो निजाम है ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है, और जब मेरा बनाया हुआ है तो मैं जिस वक्त चाहूं इस निजाम को बदल दूं। एक आदमी अगर 300 साल तक के लेटा रहे मान लें, तो उसके जिस्म को क्या होगा? आज भी बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं और लंबे लंबे अरसे तक कोमा में रहते हैं, तो उनको जो नर्सिंग केयर जहां है, किस तरीके से उनके जिस्म को बाकी रखा जाता है। उनके जिस्म में सबसे पहली बात तो ये कि फ्लूइड्स जाते रहते हैं, ग़िज़ा जाती रहती है। दूसरी ये कि जो नर्सेज हैं वो उनकी बॉडी को चेंज कर करवट दिलाती रहती हैं, कभी किसी करवट पर कभी किसी करवट पर, ताकि उनकी बॉडी गलनी शुरू ना हो जाए, चूंकि हरकत नहीं हो रही है। तो अल्लाह ताला ने, ये तो चंद साल के अंदर ऐसा हो जाता है, अल्लाह ताला ने इसी सबब और मुसब्बब के निजाम को काट दिया कि किसी नर्सिंग केयर की जरूरत नहीं हुई, किसी बॉडीली फ्लूइड की जरूरत नहीं हुई। इसके बगैर अल्लाह ताला ने उन लोगों को 309 साल तक के जिंदा रखा, और वो ये समझे कि अभी हम चंद घंटे पहले ही लेटे थे और अब सोकर उठे हैं। बहरहाल जब वो सोकर उठे तो उनमें से एक को उन्होंने कहा कि भाई ये भूख लगी हुई है, जरा नीचे जाओ और खाना लेकर आओ, और बहुत एहतियात से जाना ताकि ये पता ना चल जाए कि तुम कौन हो और हम कहाँ छुपे हुए हैं। तो ये शख्स नीचे गया और ये जो अस्हाब कहफ में ये जो आदमी था, जाहिर है कि करेंसी इनके पास 300 साल पुरानी थी। इस अरसे में शहर में ये बात फैल गई कि नौजवानों का एक ग्रुप था जो तौहीद परस्त था, जिन्होंने शिर्क को रिजेक्ट कर दिया था, और वो अचानक गायब हो गया। और ये कहानी हमेशा जिंदा रही 300 साल तक, और इस अरसे में ऐसा इनकलाब आया कि उस इलाके का जो बादशाह था वो पक्का क्रिश्चियन यानी पक्का मुसलमान हो गया। मैंने जैसे ही कहा कि क्रिश्चियनिटी उस वक्त इस्लाम था। तो अब ये आदमी जब करेंसी लेकर आया तो दुकानदार ने देखा कि ये सिक्का तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर डेट और मोहर भी पड़ी हुई है 300 साल पुरानी। तो बहरहाल यहाँ से इन्वेस्टिगेट हुआ कि ये सिक्का कहाँ से है। ये आदमी परेशान हो गया जो गार से निकला था कि भाई ये तो सिक्का अभी तो हम कल चल रहा था, अचानक एक दिन में क्या हो गया। तो जब इस तरीके की अजीब व गरीब बातें हुई तो उक्दा खुला कि ये तो वही लोग हैं कि जो 300 साल पहले गायब हो गए थे, और उसके बाद फिर उन्हीं की कौम ने, कि जिनके डर से ये चंद सौ साल पहले गायब हुए थे, उन्हीं की कौम ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया, उनके लिए मस्जिद बना कर दी, और उसके बाद फिर वो अपनी तबीई जिंदगी जी कर उन लोगों का इंतकाल हुआ। तो पॉइंट यहाँ पर ये बताना है कि अल्लाह ताला ने उनकी रूहानियत की बदौलत मादियत को शिकस्त दी है, और ये खुद ब खुद हुआ है। लिहाजा इस सूरत का जो पैगाम है वो ये है कि ए मुमिनीन, अगर तुम दज्जाली निजाम के अंदर सांस ले रहे हो, अगर तुम दज्जाल के दौर में पहुंच जाओ, तो तुम्हारे पास सिर्फ यही दो रास्ते हैं कि तुम अपने ईमान को बचा लोगे। वो रास्ता ये है कि तुम सूरह कहफ को मजबूती से पकड़ लो, तुम अपनी रूहानियत के ऊपर अमल करो और मादियत के ऊपर इन्हिसार को कम कर दो, मटेरियलिज्म के ऊपर इन्हिसार को कम कर दो। वो इन्हिसार कैसे कम होगा? हमें अपने थोड़ी सी लाइफ स्टाइल के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि मैं जिंदा उसी वक्त रह पाऊंगा कि जब मैं उस निजाम का हिस्सा बनूं और उसी चमक दमक वाली जिंदगी के अंदर रहूं और उसके बगैर मैं कभी जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर ऐसा शख्स दज्जाल के आने के वक्त उसकी मौत तो तय है। तो उसको उस मादियत परस्ती और मटेरियलिस्टिक निजाम से अपने आप को थोड़ा अलग करना होगा और रूहानियत को अपग्रेड करना होगा, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो इस सूरत को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करे और शुरू की 10 आयतें हिफ्ज कर ले, और इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर दज्जाल का उसकी जिंदगी के अंदर आना हो गया और जैसे हालात चल रहे हैं, कोई बाइद नहीं है कि हम दज्जाल को देख लें, कोई बाइद नहीं है कि हम दज्जाल को देख लें, और हो सकता है कि हम नहीं तो हमारी नस्लें आगे आने वाली 1 या 2 नस्लें तो शायद देख ही लें। चूंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दरअसल क़यामत की 3 तरह की अलामतें हैं। पहली कैटेगरी है जिनको हम अलामाते सुगरा कहते हैं, यानी माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। उसके बाद अलामाते मुतवस्सिता हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल की हैं, और उसके बाद है अलामात कुबरा जो मेजर साइंस हैं डे ऑफ जजमेंट, यानी बड़ी बड़ी जो अलामतें हैं, और उनके अंदर उन बड़ी बड़ी अलामतों के अंदर दज्जाल एक बहुत बड़ी अलामत है। हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं तो ये जो मिडिल वाली जो अलामतें हैं, अलामात वुस्ता, ये सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं, हो गई हैं। हदीसों के अंदर जो माइनर थी वो तो बहुत पहले हो गई, उसके बाद जो दरमियानी है वो भी हो गई। अब जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं वो दरअसल दरमियानी और उसके बाद जो मेजर साइंस है इनके दरमियान का दौर है, और जो मेजर साइन है वो कभी भी आ सकता है, दज्जाल कभी भी आ सकता है।
دجالی نظام کا جو آغاز ہے وہ تو ہو ہی چکا ہے، آپ کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہم اور آپ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ یہ امپوسٹر، یہ دجال، یہ کبھی بھی نمودار ہو سکتا ہے، تو ہماری تیاری کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بھی پیغام دے دیا کہ یہ یاد رکھو کہ فتح روحانیت کی ہونی ہے، مادیت کی نہیں ہونی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ شہید ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہلاک ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو کھو دیں، والعیاذ باللہ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر فتح ہونی ہے تو وہ روحانیت کی ہونی ہے۔ کیسے ہونی ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے اصحاب کہف کی ہوئی تھی۔ ایک تو واقعہ یہ ہے، ایک اور میں آپ کو آیت سناتا ہوں، یہ سورہ کہف میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی جو سورت ہے سورہ اسراء، اس میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہذیب کو، کسی بھی تہذیب کو کیسے تباہ کرتے ہیں، اس کا ایک نسخہ، اس کی ایک علامت قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ وہ یہ کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کی جو اپر کلاس ہے، جو ایفلوئنٹ جن کو ہم بولتے ہیں، یعنی جو بہت ہی کہہ لیجئے کہ مالدار طبقہ ہے، ہم ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے لگیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، لہٰذا وہ ظلم کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور اس طریقے سے ہم اس پوری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بستی کو اور کسی تہذیب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس تہذیب کے جو چلانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو کریم لیئر ہے، جو سب سے اونچا ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، جو فارچون کمپنیز کے مالک ہیں، جو 500 فارچون کمپنیز دنیا کے اندر آج ہیں، ان کے مالک ہیں، جو بڑے بڑے پوزیشنوں کے اوپر ہیں، جو بڑے بڑے بینکس کے سربراہان ہیں اور فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے جو مالکان دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دراصل مترفون ان کو کہا گیا ہے۔ یہ ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، آج بھی ہیں اور اس سے پہلے زمانوں کے اندر بھی ہیں۔ تو ان کے دل میں کیا آتا ہے؟ ان کے دل میں فسق آتا ہے، فَفَسَقُوا فِيهَا۔ اچھا، یہ فسق کیسے کرتے ہیں، ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اس طریقے سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوبصورت نقطہ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ لوگ ٹیکس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، چونکہ ان کو اپنی دولت بڑھانی ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس ایلیٹ کلاس کی دولت بڑھتی جاتی ہے، ملٹی پلائی ہوتی ہے روزانہ کے اعتبار سے، اور جو غریب ہے اس کی غربت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے دونوں طبقات کے اندر جو خلیج ہے وہ بہت بڑی اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ امیر بنتا رہتا ہے اور غریب بنتا رہتا ہے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں دیکھ لیجئے کہ امیر کی عمارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ فحق علیہ القول۔ اب اس کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈکلیریشن کیسے آتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ماڈرن دنیا کے اندر فرانس کا انقلاب آیا۔ فرانس کا انقلاب کیسے آیا؟ زمینداروں نے جو ٹیکسز بڑھا دیے تھے اور زمینداروں نے جو ورکنگ کلاس کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، تو ورکنگ کلاس اوب گئی اور انہوں نے زمینداروں کو اٹھا کر باہر کر دیا۔ پورا جو ملک ہے وہ انقلاب لے آیا، اور آج پوری دنیا اس انقلاب فرانس کی سمجھ لیجئے کہ متاثر ہے اس سے۔ ایسے ہی ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے کہ جب غریب پریشان ہو جاتا ہے اور وہ خودکشی کرنے لگتا ہے، اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور غریبوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور امیروں کی تعداد بہرحال کم ہوتی ہے لیکن ان کی عمارت بہت بڑی ہوتی ہے، تو غریب پھر ریبیلین کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ پھر امیروں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک امیر کو چن کر پکڑا جاتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، بلکہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ تہذیبیں تو ہمیشہ تباہ ہوتی رہی ہیں۔ آج جو تہذیب چل رہی ہے وہ کوئی ہمیشہ رہے گی ایسا نہیں ہے۔ مثلا آج اگر تاریخ میں آپ دیکھیں، قوم عاد کی ایک سویلائزیشن تھی، قوم سمود کی ایک بڑی زبردست سویلائزیشن تھی، عمالقہ کا تذکرہ ہم نے سورہ یوسف میں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس زمانے میں مصر گئے ہیں تو عمالقہ کا وہاں پر اقتدار تھا، ان کی ایک سویلائزیشن تھی۔ اس کے بعد حمیر ہیں، تبایعہ ہیں، اور اس کے بعد یہ جو مصر کے فرعون ہیں، ان کی سویلائزیشن کے آج بھی بڑے بڑے آثار آپ پیرامڈس کی شکل میں
वहां जाकर देख सकते हैं। ईरान की सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन थी, ये सारी सिविलाइजेशन कहाँ चली गई, ये किधर हैं? आप उनको आवाज दें, पुकारें तो कोई जवाब देने वाला उन सिविलाइजेशन की तरफ से नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है कि ये सारी की सारी वो सिविलाइजेशन थी जिनकी बुनियाद मादियत परस्ती पर थी। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर मुमिनीन को ये बता रहा है कि हर वो सिविलाइजेशन, हर वो तहजीब और हर वो जगह और हर वो नजरिया, हर वो आइडियोलॉजी कि जिसकी बुनियाद मादियत परस्ती के ऊपर है, जिसकी बुनियाद मटेरियलिज्म के ऊपर है, उसको हलाक होना है, उसको तबाह होना है, उसको खत्म होना है और गालिब आना है। तो वो अल्लाह का निजाम है कि जिसको हम रूहानियत कहते हैं, और उसी की तालीम के लिए अल्लाह ताला ने सूरह कहफ को नाजिल किया है। तो बहरहाल यूं तो इस सूरत के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा जा सकता है, और असहाब कहफ के किस्से के ताल्लुक से भी बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये असहाब कहफ कहाँ पर है, ये गार कहाँ वाक़ है। इस ताल्लुक से कोई भी रिवायत 100% ये नहीं कह सकते कि आप ये ऑथेंटिक है। मसलन जॉर्डन के अंदर अमान में एक पहाड़ी है, मैं वहां जा चुका हूं, वहां पर असहाब कहफ के बारे में कहते हैं कि भाई ये वो मस्जिद है और ये उनका गार है, और वहां पर बाकायदा उसी अंदाज से वो बना हुआ है कि जैसे एक तरफ से रोशनदान है जहां से सूरज जब निकलता था तो उस वक्त तक की उसकी रोशनी आती थी और उसके गुरूब होने तक आती रहती थी। वो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और तुर्की में भी एक इलाका है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये दरअसल असहाब कहफ का इलाका है। तो बहरहाल वो तुर्की में भी हो सकता है और वो जॉर्डन में भी हो सकता है, हमें इससे लेना देना नहीं है। असल मसला ये है कि ये वाकया हुआ है, और इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि आज का नौजवान, खुसूसन जिसके जहन में और जिसके दिमाग में मजहबियत है, जो मजहब परस्त है, जो मजहब पसंद है, जो रूहानियत पसंद है, जो मादियत की वजह से परेशान आ चुका है, और जो ये समझ रहा है कि और सोच रहा है कि मता नसरुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको ये कंसोल कर रहे हैं इन आयतों के जरिए कि अल्टीमेटली फतह तो रूहानियत ही की होनी है। तुम इस मादियत के निजाम से गम खाकर अपने आप को हल्का न करो। लअल्लका बाखिउन नफ्सका, ये जो आयत है, आयत नंबर 7, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही पैगाम दिया जा रहा है और आपके वास्ते से पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया जा रहा है। हाँ, तुम तैयारी करो, हम तैयारी करें दज्जाल के फितने से बचने के लिए। दज्जाल के मुकाबले की तैयारी नहीं की जा सकती, उसके फितने से बचने की तैयारी की जानी चाहिए। और उसके फितने से जो बचने की तैयारी है वो कैसे होगी कि हम शुरू की जो 10 आयतें हैं वो हिफ्ज करें, और इसी तरीके से मटेरियलिज्म के ऊपर अपने इन्हिसार को थोड़ा कम करें। तो ये आज के दर्स का खुलासा है। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितने से तमाम लोगों को महफूज रखे और दज्जाली निज़ाम से हम लोगों को महफूज रखे, और ऐसे तमाम फितनों से जो दज्जाल के आने से पहले आने वाले हैं या दज्जाल के बाद आने वाले हैं, उन तमाम फितनों से सब लोगों को महफूज रखे और उनके ईमान की हिफाजत फरमाए। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरिल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।